الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. معزز حاضرین جمعہ، دینی مینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، موجودہ دور ایک ایمان والے کے لیے آزمائش کا دور ہے. مختلف قسم کے فتنے ہمارے سامنے ہیں. ایسے ماحول میں ایک انسان کا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے دامن کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں سے بچانا ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی آزمائش ہے. کیونکہ آج برائی کے ہزاروں راستے ہیں، گناہ کے ہزاروں راستے ہیں اور بڑے آسانی سے اویلیبل ہیں. آج کے دور میں اگر ایک انسان گناہ کرنا چاہے، برائی کرنا چاہے، تو گناہ کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سارے وسائل اور بہت سارے ذرائع موجود ہیں جس سے وہ آسانی کے ساتھ گناہ کر سکتا ہے، جس سے وہ آسانی کے ساتھ برائی کر سکتا ہے. لیکن بہت سارے گناہ کل کرنے مشکل تھے، بہت سارے ڈر ان کے پیچھے تھے. آج وہ ڈر ختم ہو چکا ہے میرے بھائی. ایسے دور میں، ایسے ماحول میں ظاہر ہے کہ اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، اسے اپنانا اور اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کے لیے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس پر عمل کرنا اور جہنم میں لے جانے والی چیزوں سے بچنا، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، یہ بہت مشکل بھی ہے اور ضروری بھی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان اپنے نفس کا دلدادہ ہو جائے، اپنے خواہشات کا غلام بن جائے، اپنے شہوتوں کا غلام بن جائے، تو یہی اس کی خواہش، یہی اس کا نفس اسے جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اللہ رب العالمین نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے، مشکلات والی چیزوں سے گھیر رکھا ہے. بہت سارے کام ہمارے اوپر بھاری پڑتے ہیں، مشکل پڑتے ہیں،
انسان کی طبیعت پر، انسان کے مزاج پر شریعت کے بہت سارے کام مشکل ہوتے ہیں، بہت سارے کام بھاری ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شریعت کا ہر حکم ہر انسان آسانی کے ساتھ نہیں مانتا، آسانی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہیں وہ مشکل کام کرنا پڑے گا۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو اللہ رب العالمین نے شہوتوں سے، خواہشات سے گھیر رکھا ہے۔ اگر ایک انسان اپنا یہ اصول بنا لے کہ بھائی ہمارے دل میں جو بات آئے گی ہم وہ کریں گے، ہمارا من جو کہے گا ہم وہ کریں گے، تو یہی اس کی من پرستی، یہی خواہشات پرستی اسے جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجیے میرے بھائیوں کہ انسان کے نفس کے اندر جتنی بھی خواہشات ہیں، ایک انسان کے دل کے اندر جتنی بھی چاہتے ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین نے حرام کا کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ ضرور بتایا ہے۔ ہمارے زندگی میں مثال کے طور پر اگر آج کے دور میں کسی انسان سے پوچھا جائے، کسی انسان سے یہ کہا جائے، سوال کیا جائے کہ بھائی تم مال کمانا چاہتے ہو کہ نہیں، دولت کمانا چاہتے ہو کہ نہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہو کہ نہیں، وہ انسان کیا جواب دے گا؟ کیوں نہیں آج کے ڈیٹ میں ہر انسان یہ کہے گا کہ بھائی ہم مال کمانا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، دولت کمانا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر عالیشان ہو، اس کے پاس عالیشان گاڑیاں ہو، ایسے عشرت کی چیزیں اس کے پاس ہو۔ لیکن جب ایک انسان پیسہ کمانے کے لیے نکلتا ہے، دولت کمانے کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں بھائی، اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حرام طریقے سے اپنا مال کمائے، اور حرام کے بھی بہت سارے راستے ہیں۔ جب ایک انسان دولت کمانے نکلتا ہے تو اس کے سامنے صرف حرام راستے ہی نہیں ہوتے، اللہ رب العالمین نے حرام راستوں کے ساتھ ساتھ حلال راستے بھی بنائے ہیں۔ حرام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے حلال چیزیں بھی بنائی ہیں، اور اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے پورے قرآن کے اندر، بلکہ پورے شریعت کے اندر، کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر جس چیز کو حرام کہا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین نے اس کا الٹرنیٹ بھی ضرور بتایا ہے۔ قرآن مجید کا آپ دوسرا پارہ اٹھائیے، اللہ رب العالمین سود اور بیاض کا تذکرہ کرتا ہے کہ سود اور بیاض کھانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ برسوں سے سود کھاتے چلے آ رہے تھے عرب کے اندر، جب ان کے پاس یہ بات پہنچی، ان کے پاس یہ بات بجلی کی طرح گری، کیونکہ وہ سود میں، بیاض میں، حرام خوری میں لت پت تھے، شرابور تھے۔ ان کے اوپر یہ بات بہت مشکل گزری کہ بھائی ہم نے 1 لاکھ روپیہ اپنا انویسٹ کر دیا ہے، ہم نے لوگوں کو سود اور بیاض قرضے کے طور پر دیا ہے، ہم اس سے پیسہ کما رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، اور اسلام آ کر کے کہتا ہے کہ سود حرام ہے، بیاض حرام ہے، اسے مت لو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا الٹرنیٹ بھی ضرور بیان کیا وہیں پر۔ اللہ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اے لوگو اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بیاض کو حرام کیا ہے تو وہیں دوسری طرف تجارت کو حلال کیا ہے۔ تمہارے لیے بیاض حرام ہے لیکن تجارت تمہارے لیے حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ زنا اسلام کے اندر حرام ہے، شرمگاہ کا غلط استعمال اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے شہوت کو مار دیں، آپ اپنے شہوت کو مٹا دیں، اسلام ایسا نہیں کہتا۔ اگر اسلام ایسا کہتا تو یہ فطرت کے خلاف ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک مرد کے اندر یہ کشش رکھی ہے، یہ طلب رکھی ہے کہ اسے ایک عورت کی ضرورت ہے، اور ایک عورت کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ اسے ایک مرد کی ضرورت ہے، لیکن اس کشش کو، اس طلب کو، اس جذبے کو غلط طریقے سے پورا مت کرو، یہ اسلام ہے۔ اگر ہم اپنی بات کو اور کلیئر طریقے سے سمجھانا چاہوں تو میں چاہتا ہوں کہ صحیح مسلم کی وہ روایت آپ اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کے بارے میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اپنا پرسنل خیال تھا۔ کیا تھا؟ وہ کہا کرتے تھے کہ گھر کے اندر سونا چاندی جمع نہیں کر سکتے، یعنی گھر کے اندر روپیہ پیسہ جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا دیتے تھے؟ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی وہ آیت کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اے نبی آپ انہیں عذاب علیم کی بشارت سنا دیجیے، آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں،
مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہیں، روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، لیکن اس میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اے نبی آپ دردناک عذاب علیم کی بشارت سنا دیجیے۔ سونا چاندی جمع کرنا حرام نہیں ہے، روپیہ پیسہ جمع کرنا یہ حرام نہیں ہے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ زہد تھا، یہ تقویٰ تھا کہ وہ اس آیت کا یہ مطلب لیتے تھے کہ بھائی اپنی ضرورت سے زیادہ مال جمع نہیں کر سکتے، یہ ان کا اپنا پرسنل خیال تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا کے اندر بڑی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری بنائی، بڑی سادگی کے ساتھ، کبھی عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری، سادہ کپڑا پہنتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے اور پوری زندگی اپنی سادگی کے ساتھ گزاری۔ انہی سے یہ روایت منقول ہے، انہی سے یہ حدیث ثابت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب صحابہ آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ذهب اهل الدثور بالاجور، کہ امیر لوگ نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے، مالدار لوگ ثواب میں ہم سے آگے نکل گئے، اے اللہ کے رسول یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ویسے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، لیکن اللہ کے رسول ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مسجد تعمیر ہوتی ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ کام تو ہم نہیں کرتے، ان کی تو جنتیں بن رہی ہیں، اللہ نے انہیں مال دیا ہے، دولت دیا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی مدد کرے گا، اے اللہ کے رسول ہم لوگ کیا کریں؟ ہم غریب ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نیکی سے محروم ہو جائیں، ہم لوگ کیا کریں؟ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور غور کیجئے کہ صحابہ اکرام کے مزاج میں اور ہمارے مزاج میں کتنا فرق ہے۔ غریب صحابہ ہیں لیکن دل کے اندر یہ خواہش ہے، یہ طلب ہے، یہ کشش ہے، یہ جستجو ہے، یہ تمنا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں مالدار بناتا، اللہ رب العالمین اگر ہمیں دولت دیتا، روپیہ پیسہ دیتا تو ہم اللہ کے راستے میں بے شمار خرچ کرتے۔ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں مالدار بنایا ہے، دولت مند بنایا ہے، امیر بنایا ہے، لیکن آج ہمارے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں میرے بھائی؟ آج ہمارے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے پیسے دنیا کے معاملے میں، مال میں شاپنگ کرنے کے لیے، ریسٹورنٹ میں ہوٹل بازی کرنے کے لیے، آج ہم دنیا کے معاملے میں لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، دین کے معاملے میں مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دنیا کے معاملے میں دیکھیں، شادی بیاہ کا موقع آ جائے، دنیا کے معاملے میں خرچ کرنے کا موقع آ جائے تو لوگوں کے جیبوں سے پیسے بالوں کے ذرات کی طرح اڑتے رہتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے، دین کا مسئلہ آ جائے، مسجد میں دینے کا معاملہ آ جائے، مدرسوں میں دینے کا معاملہ آ جائے تو لوگوں کے جیبوں میں بخیلی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے پاکٹ میں کنجوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، صحابہ اکرام غریب صحابہ اکرام ہیں، دل کے اندر یہ جستجو ہے، یہ تمنا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں مالدار بناتا تو ہم اللہ کے راستے میں بے شمار دولت خرچ کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہماری دولتیں جو خرچ ہو رہی ہیں دنیا کے معاملے میں خرچ ہو رہی ہے، ہم دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ فلاں کا مکان تو اتنا اونچا کیسے ہو گیا، فلاں ہم سے آگے کیسے نکل رہا ہے، فلاں کا کاروبار ہم سے آگے کیسے نکل رہا ہے، فلاں ہم سے زیادہ کیسے خوش ہے۔ آج ہماری ساری انرجی، ساری پاور، ساری طاقت اس چیز پر خرچ ہو رہی ہے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے میرے بھائی، غریب صحابہ ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر تمنا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں دولت دیتا، پیسہ دیتا تو ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں بے شمار خرچ کرتے۔ اللہ کے رسول سے شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم غریب ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے نیکی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ کل تکبیر صدقہ وکل تسبیح صدقہ، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، وکل تحلیل صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، وامر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، اور والنہی عن المنکر برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، وفی وسع احدکم ایک انسان اگر اپنے بیوی سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے اس میں بھی صدقہ ہے۔ اب یہ آخری جملہ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب میں ڈال دیا کہ اے اللہ کے رسول، یہاں تک تو بات صحیح تھی کہ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، ذکر کرنا صدقہ ہے، لیکن ایک آدمی اپنی نیچرل ڈیزائرز، اپنی فطری خواہشات کو پورا کر رہا ہے، اس میں صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ،
ذرا یہ بتاؤ کہ ایک آدمی اگر اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کرے، ناجائز طریقے سے پورا کرے، وہ گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ضرور گنہگار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، تو پھر جب وہ آدمی اپنی خواہشات کو دین کے مطابق، شریعت کے مطابق پورا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر اجر دیتا ہے اور یہ چیز اس کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔ یہ میری شریعت ہے میرے بھائی، یہ ہمارا دین ہے۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھی کیونکہ آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے ہماری شریعت نے ایک چیز بتلائی ہے، عفت، پاک دامنی، کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کر کے رکھنا، اپنے دامن کو برائیوں سے بچا کر کے رکھنا، اسے شریعت میں عفت کہا گیا ہے، پاک دامنی کہا گیا ہے۔ اور اس چیز کی میرے بھائیوں آج بڑی ضرورت ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی اس کی ضرورت تھی لیکن اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے دور میں حلال آسان تھا، حرام مشکل تھا۔ آج کے دور میں حرام آسان ہے، حلال مشکل ہے۔ اس لیے اس صفت کی، شریعت کے بتائی ہوئی اس کوالٹی کی اپنے اندر اپنانے کی، اپنے اندر داخل کرنے کی، اپنے اندر نافذ کرنے کی بڑی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھیے اس کے بغیر جنت نہیں ملنے والی، اس کے بغیر جنت نہیں ملنے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، مجھے تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تم اپنے زبان کی گارنٹی دے دو کہ تم اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہو گے، اپنی زبان سے تم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، اپنی زبان سے تم کسی کو اذیت نہیں پہنچاؤ گے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، شریعت کے اندر چپ رہنا بھی عبادت ہے، شریعت کے اندر خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ بولنے کو کمال سمجھتے ہیں، بہت زیادہ بولنے کو اپنے آپ کے اوپر بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے واسطے چپ رہا کرو، اللہ کے واسطے چپ رہا کرو، کیونکہ چپ رہنا بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اپنی زبان کی، کہ تم اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہو گے، اپنی زبان سے تم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، اور دوسری چیز اپنے شرمگاہ کی تم حفاظت کرو گے، اپنے شرمگاہ کی تم غلط استعمال نہیں کرو گے۔ تم ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے چلیں، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حدیثیں تو ساری پیاری ہوتی ہے لیکن شاید یہ حدیث آپ لوگوں نے نہ سنی ہو، بڑی اہم حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل الجنت ثلاثۃ، کہ تین طرح کے لوگ جنت میں جائیں گے، تین طرح کے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا رجل ذو سلطان مقسط متصدق موفق، پہلا وہ آدمی ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے پاور دیا ہے۔ اب یہ پاور بہت طریقے کا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو سلطان بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، منتری بنا دیا، منسٹر بنا دیا، ایک پاور تو یہ ہوا، اور ایک دوسرا پاور ہے کہ انسان کو سماج کے اندر ایک رسوخ حاصل ہو جائے، ایک اسٹیٹس اسے مل جائے، یہ بھی ایک پاور ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو پاور دے، حکومت دے، مقسطون، تو آدمی انصاف کرنے والا ہو، آدمی انصاف کرنے والا ہو، بے ایمان نہ ہو، نا انصافی کرنے والا نہ ہو، تعصب کرنے والا نہ ہو، متصدق، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہو، صدقہ کرنے والا ہو، خیرات کرنے والا ہو، موفق، یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے میرے بھائی، کہ اللہ نے کسی کو حکومت دیا ہے، پاور دیا ہے، اور ساتھ ہی صحیح فیصلہ لینے کی، صحیح ڈیسیژن لینے کی اللہ نے توفیق نہیں دی ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ آج آپ دیکھیں حکمرانوں کے غلط فیصلے سے، حکومتوں کے غلط ڈیسیژن سے آج ملک تباہ ہو رہے ہیں، آج ملک کی معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں، حکومتوں کے غلط فیصلے سے، حکومتوں کے غلط ڈیسیژن سے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو پاور دیا ہے، طاقت دیا ہے، حکومت دی ہے، اور ساتھ میں صحیح فیصلہ کرنے کی، صحیح ڈیسیژن لینے کی اللہ نے اسے توفیق بھی دی ہے، تو ایسا آدمی جنت میں جائے گا۔ دوسرا آدمی وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، دوسرا آدمی جو جنت میں جائے گا وہ آدمی ہوگا جس کے دل کے اندر نرمی ہوگی، رحم ہوگا، محبت ہوگی، کس کے لیے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے، قرابت داروں کے لیے۔ آج بڑا عجیب معاملہ ہے کہ آج ہمارے چرچے تو زمانے میں بہت زیادہ ہے کہ بھائی ہم لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، ہم لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، صدقات و خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے سلوک ہمارے پریوار کے ساتھ کیا ہے؟
آج ہمارے سلوک ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ آج ہمارے سلوک ہمارے خاندان کے ساتھ کیا ہے؟ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ آپ کے چرچے زمانے میں بہت ہے کہ آپ بہت زیادہ زکات نکالتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن آپ کا بڑا بھائی بغل میں بھوکا سو رہا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غربا مساکین کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے جہاں بھی صدقہ کرنے کا، مدد کرنے کا، احسان کرنے کا جو ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، اللہ نے اس کے فوراً بعد رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے، قرابت داروں کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو زمانے بھر کی مدد کرنی ہے، آپ کو ہر مسلمان کی مدد کرنی ہے، لیکن جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، سب سے پہلے آپ کو ان کی مدد کرنی ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نقطہ سمجھایا ہے کہ لِكُلِّ ذِي قُرْبَىٰ وَمُسْلِمٍ، کہ تمہیں تو سب کی مدد کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو قرابت دار ہیں، پہلے تم ان کی مدد کرو۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رحم ہوگا، محبت ہوگی، بھائی چارہ ہوگی اپنے رشتہ داروں کے لیے، قرابت داروں کے لیے، ایسا شخص بھی جنتی ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ ایک آخری شخص، تیسرا شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، یہ تین کوالٹی ہے، یہ تین کوالٹی جس کے اندر پائی جائے گی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور جنت کے اندر جو سب سے اونچا مقام ہے، جنت کے اندر جو سب سے اونچا درجہ ہے، اس درجے کا نام معلوم ہے کیا ہے؟ اس درجے کا نام ہے جنت الفردوس۔ فردوس یہ جنت کا سب سے اونچا محل ہے، جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اور اس جنت کے اندر کون لوگ داخل ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس کے اندر فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے لوگ، جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے۔ اب اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی بہت ساری صفات بیان کی ہے۔ جنت الفردوس میں جو لوگ داخل ہوں گے ان کی صفات اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، ان کی کوالٹیز کو بیان کیا ہے۔ اس کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی اللہ نے یہ بیان کیا والذین هم لفروجهم حافظون، جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دامن کو پاک رکھتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے الذین یرثون الفردوس، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنائے جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس کے اندر داخل کرے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج فتنوں کا دور ہے، برائیوں کا دور ہے، گناہوں کا دور ہے، ہم جہاں تک کوشش کریں ہم اپنے دامن کو برائیوں سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ بارے الہ ہمیں ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیشہ فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، اسلام کا زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر و آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب واتوبوا الیہ۔